السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ بھی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین۔ جب سے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، تو یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ایران کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں۔ اس وقت امت مسلمہ ایران کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو یا نہیں۔ تو پاکستان میں اس پہ دو رائے موجود ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہر موضوع کی طرح اس پہ بھی دونوں طرح اس پہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ افراط و تفریط کے شکار ہیں لوگ۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایران کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ایران جو ہے یہ امت مسلمہ سنی مسلمانوں کا دشمن ہے، ہمیشہ جب بھی اس کو موقع ملا ہے اس نے سنی عوام کا قتل عام کیا ہے، لہٰذا کسی طور بھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو انتہا پر لوگ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے یہ عالم اسلام کا ہیرو ہے، اور ہمیشہ یہ ہیرو رہا ہے، اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس وقت بھی یہ بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس لیے اس کا ساتھ پورے طریقے سے دینا چاہیے، اور یہ عالم اسلام کا ہیرو ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس وقت اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ ایران ہے۔ تو ناظرین، یہ دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ بالکل ایران کو اپنا دشمن مانا جائے، اس کا کسی طور ساتھ نہ دیا جائے، اور ایک انتہا یہ ہے کہ ایران کو ہی اپنا سب کچھ تسلیم کر لیا جائے، اسے ہی اپنا قبلہ مانا جائے۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ ہمارا دین امتہ وسطہ ہے، درمیانہ دین ہے، اعتدال والا دین ہے، اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ تو اس موضوع پہ بھی اعتدال والی رائے یہ ہے کہ ایران کی مسلم عوام کی سنی عوام کے ساتھ دشمنی یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ آپ عراق میں دیکھ لیجئے، یمن میں دیکھ لیجئے، اور خود ایران میں ہی دیکھ لیجئے، ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں سنی عوام کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا ہے، ان کی مذہبی آزادی پر قدغن لگائی جاتی ہے، اور اسی طرح سیاسی طور پر ان کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح عراق میں بھی انہوں نے لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں سنی مسلمانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا، گھروں سے بے دخل کیا۔ اسی طرح یمن میں حوثی باغیوں کا ساتھ دے کر تاریخی انسانی بحران انہوں نے یمن میں کھڑا کیا۔ اسی طرح شام کے حالات آپ دیکھ لیجئے، شام میں انسانوں کا قاتل بشار الاسد کا ساتھ دے کر، اپنی ملیشیاں بھیج کر انہوں نے جو ہے قاتل کا ساتھ دیا اور سنی عوام کا قتل عام کیا۔ تو یہ ایران کی ایک تاریخ ہے سنی عوام کے خلاف، اسے کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس وقت جب اسرائیل نے اس پر حملہ کیا ہے، اور اسرائیل جو قبلہ اول کا دشمن ہے، فلسطینیوں کا دشمن ہے، تو فلسطینیوں اور قبلہ اول کے حمایت میں کوئی بھی تحریک، کوئی بھی مزاحمت اٹھتی ہے تو اس کا ساتھ ہم دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس وقت ایران وہ کھڑا ہوا ہے، اگرچہ وہ مجبوراً کھڑا ہوا ہے، اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ دشمن کس دشمن کے خلاف برسر پیکار ہے؟ وہ فلسطین اور قبلہ اول کے دشمن کے خلاف اپنی دشمنی دکھا رہا ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں اس وقت ایران کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس سے کسی طور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہی موقع ہے کہ اسرائیل کو کمزور کیا جائے، اور امریکہ جس کے اڈے مختلف عرب ممالک میں تھے، خلیجی ممالک میں تھے، اسے کمزور کیا جائے، جس سے وہ پوری دنیا پر جو ہے اپنی طاقت مسلط کیے ہوئے تھا، اور پوری دنیا خصوصاً پاکستان پر بھی وہ نظریں، وہ انہی اڈوں سے وہ نظریں جمائے رکھا ہوا تھا۔ تو ایران روزانہ کی بنیاد پر ان اڈوں پر حملہ کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اس وقت چاہیے کہ ایران کا ساتھ دے۔ اور جو ساتھ دیتا ہے، یہاں یہی ہوتا ہے کہ اختلاف رکھنے والے کو جو ہے بالکل ہی اپنی صفوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ اختلاف رکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ایران کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تو شائستگی کے ساتھ کیجئے۔ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دینا اور بڑے ہی برے القابات سے اسے پکارنا، سوشل میڈیا پر اس کی جو ہے بدنامی کا ذریعہ بننا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اختلاف رائے رکھیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ ایران کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کسی طور پر بھی نہیں دینا چاہیے، آپ بالکل اسے بیان کیجئے، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اپنے ہی لوگوں کو اپنا دشمن بنا لینا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ اگر اسرائیل کو، امریکہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ خود تو نہیں اٹھ سکتے، آپ میں تو اتنا دم نہیں تھا کہ آپ خود اٹھتے ہیں۔ عرب ممالک سارے خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے، ہم ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہم لمبی تانے سوئے ہوئے تھے۔ اگر ایران اب کھڑا ہو چکا ہے، وہ بہادری دکھا رہا ہے، تو ہمیں اس بہادری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کا کھلے دل سے ساتھ دینا چاہیے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور اختلاف میں شائستگی کا دامن تھامے رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔